إلهي قد تراكمت الذنوب وما زالت بغفلتها القلوب وما زالت بغفلتها القلوب لعفوك يا محب العفو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر. عزیز ناظرین، آپ کی خدمت میں بھی ہم سلام عرض کرتے ہیں، قبول کیجئے. ہمیں امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ اس پروگرام کا بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں خود محسوس یہ ہوا ہے کہ ایک ہی ایپیسوڈ پیش ہوا اور اس ایک ایپیسوڈ میں خود یہ میں اپنے لے کر محسوس کیا کہ کئی نئی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی. تو انشاءاللہ یہ مسلسل ہر روز جو آپ کی خدمت میں مقصد بندگی یہ پروگرام جو پیش ہوگا، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہر ایپیسوڈ میں کچھ ایسی چیزیں ہمیں سننے کو ملیں گی جو ہمیں لگے گا کہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہماری زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی. اور ماہ مبارک رمضان میں انشاءاللہ جو ایک خشوع و خضوع جو پیدا ہونا چاہیے خدا کی عبادت کے لیے، وہ انشاءاللہ ضرور پیدا ہوگا. اور مقصد کیا ہے یہ روزہ رکھنے کا، یہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. تو آج بھی ہمارے ساتھ میں تمام سوالوں کے جوابات دینے کے لیے موجود ہیں علی جناب مولانا علی عباس خان صاحب. آئیے روبرو کراتے ہیں. آغا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل جو ہمارا پہلے حصے میں سوال تھا کہ عبودیت کے سلسلے سے، اور دوسرا سوال ہم کرنا چاہتے تھے لیکن وقت گزر گیا تھا، تو اسے آج ہم کرتے ہیں. آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں ایک آیت بیان کی تھی کہ اے گروہ جن و انس، ہم نے تمہیں نہیں خلق کیا کہ صرف کہ تم ہماری عبادت کرو. تو کیا واقعی صرف خدا کی یہی دو مخلوق ایسی ہیں جو اس پروردگار کی عبادت کرتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اگر قرآنی آیات کے اوپر نظر ڈالی جائے جی تو گرچہ سورہ مبارک ذاریات کی یہ جو آیت نمبر 56 ہے، یہ یہی کہہ رہی ہے کہ اس کا مخاطب انسان اور جنات ہیں. لیکن اگر سورہ مبارک حج کی آیت نمبر 18 اس کے اوپر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے نہیں، اور بھی پروردگار کے مخلوق ہیں کہ جو عبادت کرتی ہیں. بلکہ صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو ہر شے پروردگار کی عبادت کرتی ہے. ہر شے سے مراد ہر چیز جو کچھ بھی ہے. اچھا. یعنی کائنات میں اللہ کے علاوہ جو ما بھی سوى اللہ جو بھی ہے سب خدا کی عبادت، سب خدا کی عبادت کر رہا ہے. اس آیت کے سائے میں آیت یہ ہے، مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن ہر وہ شخص مخاطب ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جو اس حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم ترى ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض. اے نبی، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اے انسان، کیا تو یہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ جی. یعنی دیکھیے، یہ سوال اس جگہ کے اوپر ہوتا ہے جہاں پہ مسئلہ ہمارے لیے بہت روشن ہے. صحیح. جب کوئی کسی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا آپ کے سامنے کھڑے تھے. نہیں، کیا یہ نہیں کہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں یقین ہونا چاہیے، جو تمہیں پتہ ہونا چاہیے. دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں. الم ترى، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ اچھا. ان اللہ، پروردگار کے لیے، یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے وہ اس کے لیے سجدہ کرتی ہے. یہ سجدہ نہایت بندگی ہے. بندگی کا آخری رتبہ کیا ہوتا ہے؟ سجدہ ہوتا ہے. اب پروردگار کہہ رہا ہے کہ آسمان میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ پروردگار کی وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، یہ تمام چیزیں پروردگار کا سجدہ کر رہی ہیں. سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور. اور اس کے بعد آپ اس کے بعد ضرور بیان کریں. پروگرام مرجعیت میں ایک چیز آپ نے کہا تھا، ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ کا ہاتھ، تو ہاتھ تو اللہ کا ہوتا نہیں، وہاں مراد آپ نے بتایا تھا کہ طاقت ہے. جی، جہاں تک ہمیں یاد ہے. جی جی. تو کیا یہاں سجدے سے مراد کچھ اور ہے؟ کیونکہ سورج کا کہاں سجدہ کر رہا ہے، وہ جھک رہا ہے، کہاں جانور جھکے جا رہے ہیں. انشاءاللہ بھی پیش کرتا ہوں. یہاں پہ سجدے سے مراد کیا ہے؟ اچھا. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سے لوگ
وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر پروردگار عذاب کرے گا. یہ اس کے مقابلے میں، یعنی کیا؟ یعنی ناس جو ہیں، پبلک جو ہے، لوگ جو ہیں، انسان جو ہیں، وہ دو حصوں میں تقسیم ہو رہے ہیں. لیکن ستارے دو حصوں میں تقسیم نہیں ہو رہے ہیں، پیڑ دو حصوں میں تقسیم نہیں ہو رہے ہیں، جانور دو حصوں میں تقسیم نہیں ہو رہے ہیں. یہ فقط انسان ہے جو دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے کہ کثیر من الناس پروردگار کا سجدہ کر رہے ہیں، وکثیر حق علیہ العذاب، اور ایک بڑی تعداد ہے کہ جو پروردگار کا عذاب جن کے اوپر نازل ہوگا. یہ کون ہے؟ جو پروردگار کا سجدہ نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے یہیں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ سجدے سے مراد یہاں پہ کیا ہے. یہاں پر سجدے سے مراد عبودیت ہے. یعنی پروردگار نے تکوینی حوالے سے ان کی فطرت میں، ان کی ذات میں ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار جو انہیں حکم کر رہا ہے اس کے اوپر یہ عمل پیرا ہو رہے ہیں. تکوینی حیثیت سے مطلب یعنی ان کی حقیقت میں ایسی چیز رکھی ہے. اچھا کیونکہ دیکھیے اگر قانون بنایا جائے تو قانون کی مخالفت ہو سکتی ہے، جی ٹھیک، اس کو کہا جاتا ہے تشریعیات. اچھا لیکن اگر ایک چیز انسان کی ذات کے اندر رکھ دی جائے تو اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. یہ جو بھی پروردگار نے خلق کیا ہے اس دنیا میں وہ اسی طرح سے عمل کر رہا ہے جس طرح خدا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، جی جس طرح سورج کو خلق کر دیا ہے، جس ڈائریکشن پہ سورج کو جانا ہے اسی پہ جائے گا. ٹھیک. ستاروں کو، زمین کو، چاند کو جیسے خلق کر دیا ہے، ذرہ برابر مخالفت امر پروردگار نہیں ہو سکتی سوائے اس انسان اور جنات کے اندر کہ جہاں پر مخالفت ہوتی ہے. لہٰذا سورہ مبارک ذاریات میں پروردگار نے جو اپنا مخاطب بنایا ہے، کسے بنایا؟ جن اور انس. اسی لیے مخاطب بنایا کیونکہ یہاں مخالفت کا امکان ہے. سبحان اللہ. لیکن انسان اور جنات کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے پروردگار کی، وہ ذرہ برابر پروردگار کی مخالفت نہیں کرتی. علامہ طباطبائی علیہ رحمہ کا ماننا یہ ہے کہ مخلوقات کے سجدے کا معنی یہ ہے کہ مخلوقات اپنی زبان میں پروردگار کا سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ ہر مخلوق کی اپنی ایک خاص زبان ہے. جی. انسان کی بھی ایک خاص زبان ہے. انسان کے سجدہ کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، جی. مخلوقات کے بھی سجدہ کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے. اگر رسالہ عملیہ میں آپ جا کے دیکھیں تو کبھی کبھی ہم چلتے میں نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ہم بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ہم لیٹ کے نماز پڑھتے ہیں. تو کیا جب ہم لیٹ کے نماز پڑھتے ہیں سجدہ نہیں کرتے ہیں؟ واضح ہوا. جی 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 کرتے ہیں نا، بالکل. لیکن اس وقت سجدہ کرنے کا اسٹائل الگ ہوتا ہے. اسی طرح آسمان، زمین، چاند، ستارے، تمام مخلوقات سجدہ کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک کے سجدے کرنے کا اسٹائل ایک خاص، ایک مخصوص ہے. لیکن وہ اپنے اس طریقے میں خدا کی مخالفت نہیں کرتے. لیکن یہ بیچارہ انسان ہے بس یہی لوگ کہ یہ مخالفت کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے شاید کہ جو پروردگار نے اس آیت کے اندر انسانوں کا ذکر بعد میں کیا ہے، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، ان کا ذکر کیا ہے، پہلے کر دیا. ریفرنس ان لوگ کو دے دیا. ہاں، مقدم کیا ہے جی جی. چاند اور ان سب چیزوں کو. چلیے بہت خوب آگا. تو ناظرین یہ پہلا حصہ ہم یہیں پہ اب ختم کرنا چاہیں گے. اہم ترین گفتگو آپ تک پہنچ گئی ہے. اب دوسرے حصے کی طرف ہم ضرور آئیں گے، لیکن ایک چھوٹی سے بریک کے بعد آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ. إلهي قد تراكمت الذنوب